بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا تھا۔ پچھلے پروگرام میں 2053 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیثیں اس ضمن میں لے کر آئے ہیں کہ جب کسی چیز میں شبہ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ تو اس میں ایک حدیث بیان کی تھی، میں دوبارہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پروگرام میں اس کی شرح ہو جائے گی کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی کہ زمعہ کی باندی کا بیٹا میرے نطفے سے ہے، یعنی زمعہ ایک شخص ہیں، بھی آگے وضاحت آ رہی ہے، ان کی باندی کا بیٹا میرے نطفے سے ہے، تم اس پر قبضہ کر لینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب فتح مکہ کا سال آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے زمعہ کے بیٹے کو لے لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ پھر حضرت عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے، یہ زمعہ کے بیٹے تھے، تو ایک تو وہ باندی سے بیٹا جس کے بارے میں جو متنازع ہو گیا تھا، اور یہ دوسرے یہ تو حقیقی بیٹے۔ تو عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا بیٹا ہے، گویا کہ میرے والد سے ہے یہ تو میرا بھائی ہوگا، اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر ان دونوں نے اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، گویا کہ جو عتبہ تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے کسی کی باندی سے جسمانی تعلق قائم کیا اور وہ میرا بچہ ہے، یعنی زمعہ کی، اور زمعہ کا ان کے بیٹے کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے والد صاحب کی باندی تھی، تو اس کا مطلب میرے والد صاحب نے جسمانی تعلق قائم کیا تو یہ لڑکا پیدا ہوا، تو یہ میرا بھائی ہے، اور یہ انہی کے بستر پر پیدا ہوا۔ انہی کے بستر پر پیدا ہونے کا مطلب کہ انہی کی باندی تھی تو پیدا ہوا، اگر وہ باندی کسی اور سے جسمانی تعلق قائم کرتی تو یہ زنا کہلاتا، اور یہ کہتے ہیں دوسرے کے بستر پر پیدا ہوا، اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا۔ تو ان کا حضرت عبد بن زمعہ کا ذرا دعویٰ پاورفل تھا کہ یہ باندی بھی میرے والد کی اور میرے والد کے گھر میں ہی بچہ پیدا ہوا تو یہ میرا بھائی ہے تو میرا ہوگا، جبکہ عتبہ جو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ یہ حالت کفر میں مر گیا تھا، تو وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اب باندی کسی کی بچہ اس کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے متعلق عتبہ نے مجھے وصیت کی تھی، اور حضرت عبد بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا بیٹا ہے، ان کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زمعہ وہ تمہارا بھائی ہے، فیصلہ یہ کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اگر عتبہ نے فرض کر لے اس لڑکی سے کوئی باندی سے کوئی جسمانی تعلق قائم بھی کیا ہو تو وہ زنا ہوگا، کیونکہ باندی تو کسی اور کی تھی، اور اگر بچہ پیدا ہو تو پھر بچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے زانی کے لیے تو پتھر ہے۔ پھر آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ ام المومنین سے فرمایا، یہ زمعہ کی صاحبزادی ہیں، عبد بن زمعہ کی بہن ہیں، تو اب جب عبد بن زمعہ کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا کہ تمہارا بھائی ہے تو وہ سودہ بنت زمعہ کا بھی بھائی ہونا چاہیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ ام المومنین سے فرمایا سودہ تم اس سے پردہ کرنا، کیونکہ پردہ کرنا، راوی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی تھی۔ پھر زمعہ کے بیٹے نے حضرت سودہ کو نہیں دیکھا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ تو ذرا غور کیجئے، اب آپ کو اور مزید کلیئر ہوئی ہوگی بات کہ ایک طرف عتبہ ہے، ان کے بھائی سعد ہیں، دوسری طرف زمعہ ہیں، ان کی ایک باندی ہے، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور حضرت زمعہ کا بیٹا عبد بن زمعہ ہے، بیٹی حضرت سودہ بنت زمعہ ہے۔ اب یہ عتبہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اس عورت کا جو باندی کا بچہ ہے نا وہ میرے سے ہے، میں نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا تھا، لہٰذا وہ میرا ہوگا۔ اب یقینی سی بات ہے جب باندی دوسری کی ہے تو یہ زنا ہوا، گویا کہ اس نے زنا کا اقرار کیا، تو لیکن چونکہ مجھ سے پیدا ہوا، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ بچہ اسی کا ہوتا تھا جس نے تعلق قائم کیا ہے، اسی اعتبار سے اس نے کہا، جبکہ حضرت عبد بن زمعہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے والد صاحب کی باندی تھی اور میرے والد صاحب نے جسمانی تعلق قائم کیا تو پیدا ہوا تو میرا بھائی ہوگا۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد بن زمعہ کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمعہ کی ہی باندی تھی
تو انہی کے سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور یہ آپ کا بھائی ہوگا۔ لیکن چونکہ اس میں ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے باندی نے ایسا جا کر کیا ہو، اس لیے حضرت سودا بنت زمعہ کو سرکار نے فرمایا کہ بچے میں کچھ عتبہ کی مشابہت نظر آتی ہے، لہٰذا آپ پردہ بھی کریں اس سے۔ تو یہ محتاط ایک سرکار نے مسئلہ بیان فرمایا۔ علماء اس کی شرح جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس قصے کی اصل اور بنیاد یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی باندیاں زنا کرتی تھیں، اور اس دوران ان کے مالکان بھی آ کر ان سے جسمانی تعلق قائم کرتے تھے۔ بس جب کسی باندی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تو بعض اوقات اس باندی کا مالک بچے پر دعویٰ کرتا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور بعض اوقات زانی اس بچے کا دعویٰ کرتا۔ پھر اگر اس باندی کا مالک مر جاتا اور اس کا اس بچے پر دعویٰ ہوتا اور نہ انکار ہوتا، انہوں نے دعویٰ کیا نہ انکار، تو اس کے وارث اس بچے کا دعویٰ کرتے کہ یہ ہمارے والد صاحب کا ہے، اور اس کے نسب کو اس باندی کے مالک کے ساتھ لاحق کر دیتے، مگر اس بچے کو مالک کی میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، سوائے اس کے کہ مالک نے اپنی زندگی میں اس بچے کو اپنے نسب کے ساتھ ملا لیا ہو، اور اگر مالک اس بچے کا انکار کر دیتا تو پھر اس کے نسب کو مالک کے ساتھ نہیں ملایا جاتا تھا۔ صورت مذکورہ میں یعنی جو حدیث میں بیان ہوئی، حضرت سودا کے والد زمعہ بن قیس کی اسی طرح کی باندی تھی، اور وہ اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے تھے، یعنی وہ باندی غلط کردار کی تھی، زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی، اور یہ گمان کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا حمل ہے، اور عتبہ حالت کفر میں مر گیا تھا۔ عتبہ نے اپنی موت سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کو جو حمل ہے اس پر تم قبضہ کر لینا۔ پھر جب حضرت سعد نے اس سے پیدا ہونے والے بچے کو عتبہ کے نسب سے ملایا تو زمعہ کے بیٹے عبد بن زمعہ نے ان سے جھگڑا کیا، مخاصمہ کیا۔ حضرت سعد نے زمانہ جاہلیت کے طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے، اور حضرت عبد بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میرے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور ان کے اس قول میں اسلام کے بیان کردہ اصول کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اسلام نے اصول بیان کر دیا تھا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد بن زمعہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور جاہلیت کے طریقے کو باطل کر دیا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں، 2054 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوڑی لکڑی سے شکار کے متعلق سوال کیا، یعنی اگر ہم لکڑی ماریں جانور کو اور مر جائے تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لکڑی دھار کی طرف سے شکار پر لگے، یعنی لکڑی کو آگے سے تم نے گھیس کر جیسے چاقو کی طرح کر دے ہم، وہاں سے مارا کہ جس سے جانور تھوڑا کٹ جائے، تو اگر تم سرکار نے فرمایا اگر وہ لکڑی دھار کی طرف سے شکار پر لگے تو تم اس کو کھا لو، اور اگر وہ چوڑائی کی طرف سے شکار کو لگ کر اس کو ہلاک کر دے تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد میں اور اصول بھی تفصیل بیان کرتا ہوں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ چوٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، یعنی شکاری کتا، اور اس پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، پھر میں شکار کے اوپر ایک اور کتا بھی پاتا ہوں، یعنی جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا میرا کتا بھی کھڑا ہے، دوسرا کتا بھی کھڑا ہے، ایک اور کتا بھی پاتا ہوں جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ ان میں سے کس نے شکار کو پکڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑھی ہے اور دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو جیسے کہ یہ موضوع چل رہا ہے کہ شبے والی چیزوں کے اندر کیا فیصلہ کیا جائے، تو نبی کریم دیکھیں فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ذبح شرعی کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا۔ اب ایک ذبح شرعی تو وہ ہے جو ایک شرعی طریقہ ہے کہ گردن کی رگیں کاٹ لینا، جو مطلب بالکل نارمل حالت کا ہے کہ 4 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کے وقت جو کاٹ رہا ہے جس کا ہاتھ چھری پر ہے وہ کرے گا تو جانور حلال ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گائے بھاگ جاتی ہے اور قابو میں نہیں آ رہی، بلکہ یہاں تک دیکھا ہے کہ تھوڑی گردن کٹ گئی اور وہ بھاگ گئی بدک کے۔ اب اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، پوری گردن کے رگیں نہ کٹی ہوں، تو پھر تو وہ مردار ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ جنگل میں ہیں
اور کسی طرح چپ کے آپ نے رسائی حاصل کر لی، کسی جانور کے قریب ترین پہنچ گئے، اب لازم بات ہے پکڑ کے لٹا کے ذبح شرعی تو ممکن نہیں نارمل حالت والا، تو اب ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے، اضطرار مانے مجبور ہونا، تو مجبوری والا ذبح ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ جانور کو دور سے، جیسے ایک بڑے بانس میں ایک چھرا لگا لیں، آگے باندھ دیں اور دور سے اسے کہیں پر بھی مار کر اور سوراخ کر دیں، بلڈ نکلے گا، ویسے آہستہ کمزور ہو کے گر جائے گا۔ اب اگر آپ کو حلال کا موقع ملے تو گردن پہ چھری پھیر دی، نہیں بھی ملا تو چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک دھاری دار چیز سے اس کو کاٹ دیا تھا، وہ جانور حلال اور طیب ہو جائے گا۔ اسی اصول کی روشنی میں اب شکار کا یہ مسئلہ سرکار بیان فرما رہے ہیں، بلکہ اسی سے اصول نکلا ہے۔ سرکار نے بیان فرمایا کہ اگر لکڑی سے تم مار رہے ہو تو کیا لکڑی ایک طرف سے اگر دھاری دار بنائی ہوئی ہے بہت، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا، پتھروں کو گھس کر بالکل اس کی دھار بنا لیا کرتے تھے، ایسی لکڑیاں دھاری دار ہوتی تھیں، تو سرکار نے فرمایا اگر تم نے مارا، فرض کر لیں کہ دور سے پھینک کے مارا ہے، ماہر ہوتے تھے بعض، تو اگر تو چوڑا ٹکڑا جا کر لگا ہے اور صدمے سے جانور مر گیا، جیسے دماغ میں جا کے بہت زوردار لکڑی دور سے پھینکی زور سے اور دماغ میں لگی اور مر گیا، تو پھر تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر دھاری دار جگہ جا کر لگی ہے کہ جسم کٹ گیا اور بلڈ نکلا ہے، پھر حلال اور طیب ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جھٹکے کے جانور ہوتے ہیں کہ کرنٹ لگایا، جھٹکا پڑ گیا، مر گیا، پھر کاٹ رہے ہیں، حلال نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی ضرب لگائی سر کے اوپر زوردار جس سے جانور مر گیا، پھر کاٹ رہے ہیں، حلال نہیں ہوگا، ضرب سے نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ چوٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے تو اس کو مت کھاؤ۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے، اس کا شکار جائز ہے۔ شکاری کتا وہ جس کو آپ نے شکار پکڑنے کے لیے ٹرینڈ کیا ہو، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ عرب لوگ بھی کرتے ہیں، یا اسی طرح کوئی ڈاکومنٹری آپ نے دیکھا ہو، منگول لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ ادھر کے علاقوں میں رہتے ہیں چائنا کے قریب، تو وہ اپنے کتے چھوڑتے ہیں اور وہ جا کر جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ کتا تربیت یافتہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو جانور پہ چھوڑا، جیسے خرگوش نظر آیا کتا چھوڑ دیا آپ نے کہ پکڑ اس کو جا کر، تو اس میں چند شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تربیت یافتہ کتا ہو، نمبر 1، نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو، نمبر 3 وہ سیدھا جانور تک جائے، یہ نہیں کہ پہلے کہیں اور بھاگ گیا پھر وہاں پہنچا۔ تو جو آپ نے بسم اللہ پڑھی اس پر جو حرکت تھی وہ تو گویا کہ یہ تھی۔ اب جو وہ دوسری حرکت کر رہا ہے وہ اپنی حرکت ہے اس کی، وہ بسم اللہ کے تابع نہیں ہے، اب جا کے مار دے گا تو مردار ہوگا، تو سیدھا وہ جانور پر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو، پھر کوئی دوسرا کتا وہاں موجود نہ ہو، اسی طرح پانی میں گر کے جانور نہ مرا ہو، کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے شکار کیا پکڑا ہے یا جانور پانی میں گر کے ڈوب کے مرا ہے۔ تو اگر یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں تو اس کو کھانا طیب اور حلال ہے۔ تو اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے کتا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اپنا، جب وہاں پہنچا اس نے شکار پکڑ لیا تھا، لیکن ایک اور کتا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے کتے نے پکڑا اس کتے نے، تو یشو کو شبہ پیدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا شبے کے موقع پر کہ اس کو نہ کھاؤ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے فرض کر لیں کہ شکاری کتا چھوڑا ہے اور جب تک آپ وہاں پہنچے شکار مر چکا ہے، یہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا، کیونکہ آپ کے کتے کا پکڑنا ہی گویا کہ چھری سے کاٹنے کے قائم مقام ہے۔ بسم اللہ تو آپ نے پہلے پڑھ لی تھی۔ ہاں اگر آپ وہاں پہنچے اور ابھی وہ تڑپ رہا ہے تو پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر باقاعدہ ذبح بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے اب یہ گولی سے جو شکار کرتے ہیں نا، گولی سے پھٹتا ہے کٹتا نہیں ہے، اس کا یہ حلال نہیں ہوگا جانور۔ ہاں اگر آپ نے ٹانگ پہ مارا، زخمی ہو کے گر گیا اور آپ نے جا کے ذبح کر لیا تو یہ شرعاً صحیح ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما یتنزہ من الشبہات، مشتبہ چیزوں سے بچنے کا باب۔ 2055 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرے ہوئے پھل کے پاس سے گزرے، جو کھجور وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پھل صدقے کا نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھجور کو اپنے بستر پر پڑا ہوا پاتا ہوں۔ اتنے ہی لفظ ہیں، لیکن دوسری حدیثوں کی روشنی میں آگے یہ ہے کہ پھر مجھے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقے کا ہے یا نہیں ہے تو میں اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ صدقات واجبہ ہم پر حرام ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، چھوٹے تھے نا، منع سے تھے تو کھا لی بے خیالی میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے منہ سے وہ نکالی
اور فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، صدقات واجبہ حلال نہیں، صدقات نافلہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سید حضرات کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور احتیاط دیکھیں کہ کھجور کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ پتہ نہیں صدقے کی ہے کہ نہیں، تو سرکار نے اس کو تناول نہیں فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب تقوی کوئی شخص ہو، صاحب علم شخص ہو، کسی چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے تو یہ سوچ کر کہ اللہ معاف کرے گا، نو، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ جیسے یہ پڑا ہوا جو ہمیں لقطہ وغیرہ مل جاتا ہے، پڑی ہوئی چیزیں، یاد رکھیں مسلمان بھائی کی امانت ہوتی ہیں۔ اب یہ بعض لوگ اس کو اٹھاتے ہیں تو شبہ میں پڑ جاتے ہیں، یار میں رکھ لوں یا نہیں رکھوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ شبہ تو پڑا کم از کم۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنے حق میں فیصلہ کر لیں، کسی اچھے عالم سے مشورہ کریں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اس کا اعلان کریں جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ مالک تلاش سے مایوس ہو چکا ہے، خود غریب ہے تو خود رکھ لیں، ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن ہمیں کوئی ملتا تو ہم کہتے ہیں اللہ میری کوئی نیکی کام آ گئی، اب یہ پتہ نہیں وہ کون سی نیکی کی ہے، کتنے سال پہلے کی تھی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کوئی غیبی مدد کی ہے اللہ نے، یعنی اتنے ہم محبوب ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال ڈال دیا زمین کے اوپر بھی اس محبوب بندے کو مال ملے، یعنی اتنی خوش فہمیاں ہوتی ہیں ہمیں اپنے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں، وہ تو اٹھانا اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھانا حرام ہے، گناہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس طرح بعض کا شبہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نبی سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، آپ نے اس کھجور کو تناول نہیں فرمایا، تو تردد کے موقع پر پھر ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب من لم یر الوساوس ونحوها من المشبہات، جس نے وساوس وغیرہ کو شبہات میں سے نہیں قرار دیا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آگے کروں، میں دو باتیں موجود معاشرے کے اعتبار سے کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی ہمیں مال فروخت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں گمان ہوتا ہے یہ چوری کا مال ہے، کیونکہ جو اس کی وہ قیمت بتا رہا ہوتا ہے وہ قیمت اس قسم کے مال کی نہیں ہو سکتی، تو شبہ پیدا ہوتا ہے دل میں، یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ چوری کا ہے۔ اچھا، وہ سامنے والا بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی، داڑھی والا، امام والا، کوئی نمازی پرہیزگار، پھر تو شبہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا، ابھی اپنی چیز بیچ رہا ہو، سستی بیچ رہا ہو، پھر تو شبہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ عام آدمی ہے تو شبہ پیدا ہوگا، تو اس صورت میں نہ خریدیں، یہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقوی جو اس طرف ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح بعض اوقات دوست کوئی چیز لا کے کہتے ہیں آیا کھا لیتے چیز، اگر گمان ہے کہ یہ چوری کر کے لائے ہوں گے تو ہرگز نہ کھائیں، شبہ کے موقع پر رخصت ملتی ہے اور احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔